اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کریں گے ونڈو ٹو ورلڈ ہسٹری چیپٹر 8A پاکستان سنس کریشن، اور اس کا ہم ٹاپک جو ہے نا پہلے 2 پیجز کر لیں گے اور پھر باقی جو ہیں ہم کور کریں گے ان ادر ویڈیوز۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریڈنگ۔ پاکستان came into being on 14 August 1947, 27th Ramadan 1366 اینو ہجری یا آفٹر ہجری، یعنی ہجرت کے اتنے سالوں کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہجرت کا سال تھا نا، یعنی مکے سے مدینہ کی طرف اللہ کے حکم سے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، اس دن سے لے کر 1366 سالوں کے بعد ہمیں پاکستان ملا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اتنے سال گزرے ہیں اور پھر ہمیں یہ پاکستان ملا۔ اور ہماری انگریزی کی ڈیٹ کیا تھی؟ 14 اگست 1947، اور اسلامی مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کی 27ویں۔ As a result of the continuous and sincere effort of Muslim leaders like Sir Syed Ahmad Khan, علامہ محمد اقبال and قائد اعظم محمد علی جناح، اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کن کی ایفرٹس کی وجہ سے یہ پاکستان ملا، تو اس میں انہوں نے جو ریپریزنٹنگ یا جو پریورٹی پر تھے یا زیادہ لوگوں کے سامنے جنہوں نے زیادہ ایکسپوجر دیا ہے نا اس پاکستان کو حاصل کرنے میں، ان میں قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، علامہ اقبال ہیں اور سر سید احمد خان ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں لوگوں کی قربانیاں اس میں شامل ہیں، کیونکہ ان کے نام یہاں نہیں لیے جا سکتے۔ سب نے اپنے اپنے طور پر اتنی ہی محنت کی اور اتنی ہی جد و جہد کی پاکستان حاصل کرنے میں جتنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال یا سر سید احمد خان نے کی، اور ہر کوئی اپنے اپنے اندر ایک قائد اعظم، علامہ اقبال اور سر سید احمد خان رکھتا تھا۔ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ It is the first ideological state in the world that came into existence on the basis of two-nation theory that stated that Hindus and Muslims needed separate homeland۔ یہ پوری دنیا میں واحد وہ ملک ہے جو 2 قومی نظریے کی وجہ سے معرض وجود میں آیا یا بنا، یعنی اس سے پہلے سب لوگ جنہوں نے بھی اپنے اپنے ملک حاصل کیے، انہوں نے اپنے خاص مقاصد کو مد نظر رکھ کر یا ذات پات کو مد نظر رکھ کر یا کسی اور چیز کو مد نظر رکھ کر اپنے اپنے ملک بنائے، لیکن ہمارا ملک اللہ اور اس کے رسول کی حاکمیت اور سنت کے اوپر بیس کرتے ہوئے بنایا گیا، اور ہماری وجہ یہی تھی کہ ہم نے ہندوؤں سے علیحدگی پسند کی، اور ہم نے کہا کہ ہمیں ایک سیپریٹ الگ ملک بنا کے دیا جائے جہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگیاں بسر کر سکیں۔ As they were 2 separate nations and had their own unique culture and beliefs۔ اور ہمیں یہ ملک الگ کیوں چاہیے ہندوؤں سے؟ ہم کیوں الگ رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم 2 الگ الگ قومیں ہیں، ہم ہزاروں سال ایک ساتھ رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آ سکے، کیونکہ جو چیزیں اسلام نے ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں وہ ہندوؤں نے اپنے اوپر حلال کی نہیں ہیں۔ ان کا رہن سہن اور ہمارے رہن سہن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کئی خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ ہم وحدہ لا شریک اور توحید پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور قرآن اور رسولوں کو ماننے والے ہیں، اور آسمانی کتابوں پر یقین رکھنے والے ہیں۔ تو اس بلیفز اور عقیدے اور کلچر کی وجہ سے ہمیں ایک الگ ملک چاہیے تھا۔ جس گائے کو وہ پوجتے ہیں اس گائے کا گوشت ہم ذبح کر کر اس کو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کے ساتھ رہنا ہمارا ناقابل برداشت تھا ہمارے لیے۔ دس ideology was the foundation of the movement to obtain a separate homeland for the Muslims of the subcontinent۔ اور یہی آئیڈیا، یہی آئیڈیالوجی، یہی نظریہ تھا جس نے بنیاد رکھی ایک ایسی تحریک کی، موومنٹ ہوتی ہے تحریک، تاکہ ایک الگ ملک حاصل کیا جا سکے مسلمانوں کے لیے اسی بر صغیر میں سے، اس سب کانٹیننٹ میں سے۔ انیشیل پرابلمس آف دا نیو اسٹیٹ آف پاکستان۔ اب ہم نے پاکستان تو حاصل کر لیا، لیکن پاکستان حاصل کرنے کے بعد ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس ٹاپک میں ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ دا برٹش گورنمنٹ ان انڈیا اناؤنسڈ دا 3 جون پلان ان 1947 فار دا پارٹیشن آف انڈیا۔ سب سے پہلے 1947 میں 3 جون کو، آپ دیکھیں 14 اگست سے تقریباً 2 مہینے پہلے
3 جون کو سیم اسی سال 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا ہے، وہ کب ہوا ہے؟ 14 اگست کو. اور 14 اگست سے 2 مہینے پہلے اسی سال میں برٹش جو گورنمنٹ تھی، انگریزوں کی حکومت تھی یا برطانوی حکومت، اس نے ایک اعلان کیا کہ اب ہم انڈیا میں جو ہے نا تقسیم کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کو الگ ایک حیثیت سے، ایک الگ ملک کی حیثیت سے اب مانا جائے گا، اور اس کی پارٹیشن کا آرڈر آ گیا. اور یہ 3 جون پلان کے نام سے مشہور ہے، جو کہ 1947 میں پیش کیا گیا. یعنی اس 3 جون پلان کے اندر انگریزوں نے انڈیا میں سب کو بتا دیا کہ اب ہم مسلمانوں کو ایک الگ ملک دیں گے جو کہ آزاد ہوگا اسی سال 14 اگست کو. Lord Mountbatten was given the task to oversee the smooth transfer of power. اب لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ ایک برطانوی نمائندہ تھا برطانوی حکومت کا، اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ خیال رکھے کہ پاکستان کو جو پاور ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں، یعنی ان کو ایک الگ ملک دے رہے ہیں پاکستان کی شکل میں قائد اعظم کو، تو مسلمانوں کو وہ اچھے طریقے سے یہ ملک جو ہے نا ٹرانسفر کریں، یا ان کی پاور جو ہے نا وہ قائد اعظم کے ہاتھ میں دیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ واز سوون ان ایز the first گورنر جنرل آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. جب یہ کام ہو گیا، 14 اگست آ گئی اور پاکستان ماشاءاللہ بن گیا، تو پھر قائد اعظم نے حلف اٹھایا. سفون کا مطلب ہوتا ہے حلف اٹھانا، پہلے گورنر جنرل کا اس اسلامی ریاست کی، یعنی پاکستان جمہوریہ اسلامیہ پاکستان. ہمارے پاکستان کا کیا نام ہے؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو پہلے جنرل تھے، گورنر جنرل، وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے. اینڈ کراچی واز ڈکلیئرڈ دا کیپٹل آف پاکستان، اور کراچی کے شہر کو دارالخلافہ بنایا گیا. اب ہمارا دارالخلافہ کون ہے؟ کیپٹل کون ہے؟ اسلام آباد. پھر کراچی کے بعد جو ہے نا ٹرانسفر کر دیا گئی یہ پاورز اور یہ خلافت، اور جو ہے نا ہمارا جو بنا دیا گیا کیپٹل، وہ اسلام آباد کو بنا دیا. لیکن جب پاکستان بنا تھا نا، تو اس وقت ہمارا کیپٹل کراچی تھا. However, the newly created state of Pakistan faced many administrative, political, social and economic problems. اب آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان بن گیا اور گورنر جنرل پہلے بنے ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تو اب ان کے سامنے بہت ساری مشکلات تھیں. اب وہ کیسی مشکلات تھیں ان کو؟ پاکستان کو ایڈمنسٹریشن کی، یعنی کیسے چلایا جائے اس کی نظام کو بہتر طریقے سے، یا ایڈمنسٹریشن اس کی کیسے رکھی جائے منظم طریقے سے، اور سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر بہت ساری پرابلمس تھیں. معاشی طور پر کیسے؟ کیونکہ ہمارے پاس جیب میں پیسے نہیں تھے، اور ہمیں جو فنڈز پیچھے سے دیے جانے تھے نیا ملک بنانے پر، وہ بھی ہمیں ٹرانسفر نہیں ہوئے تھے ابھی تک. اس کے علاوہ سیاسی پریشانیاں تھیں ہمارے لیے کہ ہم سیاست کو اچھے سے چلا نہیں پا رہے تھے، کہ ابھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا تھا ان کو پراپرلی صوبوں کے اندر، اور وہاں لوگوں کو نہیں بٹھایا تھا وزیر اعلیٰ بنا کر ہر صوبے کا. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سوشل پرابلم تھی، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کون لوگ پیچھے جو ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں، پیچھے سے امیر تھے یا غریب تھے، ان کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کی جائے لینڈ. وہ کسان ہیں یا کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا، یا ہمیں کوئی پریشانی تو نہیں آ رہی. پھر ان کے کھانے پینے کا مسئلہ، ان کی رہائش کا مسئلہ، تو اس طرح کی بہت ساری پرابلمس ہیں. تو ہم ایک ایک کر کے ان کو پڑھیں گے. پہلے ہم چلیں گے ایڈمنسٹریٹو پرابلمس کی طرف. یعنی جیسے کہ ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ جو کہ کسی شعبے کو بہت بہتر طریقے سے چلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس پاکستان کو بھی چلانے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹو پاور کی ضرورت تھی. ود دا اناؤنسمنٹ آف دا پارٹیشن آف دا سب کانٹیننٹ، millions of people left their homes from both sides and riots broke out. اب کیا ہوا؟ جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوئی نئے پاکستان کی سب کانٹیننٹ کو ہاف کرنے کی یا اس کو تقسیم کرنے کی بر صغیر کو، تو لاکھوں لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے. جو انڈیا میں رہتے تھے وہ پاکستان آنے کے لیے بے چین ہو گئے جو مسلمان تھے، اور جو پاکستان میں رہنے والے انڈینز تھے اب ان کو پریشانی ہوئی کہ ہمارا ملک تو یہ نہیں رہا، اب ہمیں تو انڈیا جانا پڑے گا. تو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لوگ آنا شروع ہوئے. اسی دوران بہت سارے دنگے فساد شروع. ریاٹس کیا ہوتا ہے؟ دنگے فساد، اٹھ کھڑے ہونا. چھوٹی چھوٹی بات پر اب ایک دوسرے میں نفرت آ گئی.
اس نے کہا نکلو ہمارے ملک سے، اس نے کہا نکلو ہمارے ملک سے. تو کیا ہوا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے، خون خرابہ شروع ہو گیا. ڈیو ٹو دس migration many offices were vacated. There was a shortage of office furniture, stationery and trained manpower. اب اگر آپ دیکھیں کسی بھی میونسپل آفس چلے جائیں یا کسی بھی آفس میں چلے جائیں، وہاں آپ کو فرنیچر بھی نظر آئے گا، وہاں کمپیوٹرز نظر آئیں گے، وہاں اسٹیشنری نظر آئے گی، یعنی پین اور دوسری چیزیں جو بھی ہمیں لکھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یا کاغذ وغیرہ. اور اس کے علاوہ آفس میں جو لوگ کام کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کی شارٹیج تھی ہمارے سارے آفسز میں، کیونکہ آفس خالی ہو چکے تھے، لوگ یہاں سے ہجرت کر چکے ہوئے تھے. As many of the government posts were held by Hindus, most of the official records were destroyed by them before they left. اب پاکستان میں کیا چیز کہاں تھی اور کتنی تھی، یہ انہی آفس کے لوگوں کو پتہ تھا، اور وہ سارے ہوئے انڈینز، کیونکہ اس وقت انگریز زیادہ تر ہندوؤں کو اچھی نوکریاں دیا کرتے تھے اور مسلمانوں کا حق مارتے تھے، اور ان کو پڑھنے بھی نہیں دیا جاتا تھا. تو اس لیے زیادہ بڑی پوسٹ کے اوپر، کیونکہ ہندوؤں کو تعلیم بھی بڑی اچھی دی جاتی تھی اور ان کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا، تو ان کو اچھی پوسٹ پر بٹھانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب وہ پاکستان چھوڑ کر یہاں سے انڈیا گئے، تو وہ جتنا ریکارڈ تھا غصے میں یہاں پر جلا کر چلے گئے کہ جب پاکستانی یہاں پر آئیں گے اور اپنا کام کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو. جیسے اب ایک مشین ہے، اس کا کوئی مینول جلا دے تو آپ کو کیا پتا کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے. تو وہی ساری چیزیں، وہی سارے ریکارڈز کہ کون سی فصل کہاں زیادہ اگی پڑی ہے، یا ہمیں کہاں سے ریسورسز آ رہے ہیں، یا ہمارے تیل کہاں سے نکل رہا ہے، یا ہماری فلانی فیکٹری یا ٹیکسٹائل کی ملز ہیں وہ کیسے کام کر رہی ہیں، ہمیں کہاں سے ریونیو آتا ہے. تو یہ سارے ریکارڈز جو ہیں نا انہوں نے جلا دیے اور مشکلات پیدا کر دی پاکستانیوں کے لیے. اب ایک دم سے ایک نئی جگہ آ کے تو نہیں نا کوئی سارے ریکارڈز اپنے بنا سکتا. ظاہری بات ہے جب تک ہم ایک نئے گھر میں آتے ہیں ہمیں آہستہ آہستہ اس گھر کے بارے میں پتہ چلتا ہے، پھر ہم اس کے بارے میں چیزیں سمجھنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں 1-1.5 ہفتہ 2 ہفتے لگ جاتے ہیں صرف بٹنز کو پتہ کرنے میں کہ کون سا بٹن دبانے سے کون سی لائٹ آن ہوتی ہے. تو یہ تو پھر اتنا بڑا ملک تھا، اس کو چلانے کے لیے ہمیں بہت ساری انفارمیشن کی، بہت سارے ریکارڈ کی ضرورت تھی. ڈویژن آف ایسٹس. ایسٹس کیا ہیں کہ ایک ملک کے پاس جو کچھ تھا نا انڈیا والوں کے پاس، ٹھیک ہے، اب جب ہم نے تقسیم جو ہو گئے، ہم بھی تو انڈیا کے رہنے والے تھے پہلے، تو انگریزوں نے کہا کہ آپ اپنی جو آدھی چیزیں ہیں نا وہ ان نئے ملک جو جن کا بنا ہے ان کو دیں، انڈینز کو کہا. تو ہمیں ٹھیک طریقے سے وہ چیزیں ہمیں ڈیوائیڈ نہیں کی گئیں، انڈینز نے ہمیں ہمارا حق نہیں دیا انڈیا چھوڑنے کے بعد. According to the division of assets by the British government, ₹75 crore were allocated to Pakistan. اب انگریز حکومت نے، برطانوی حکومت نے جو ڈویژن کا حساب رکھا تھا وہ کیا تھا کہ پاکستان جب بن رہا ہے تو ہم ان کو 75 کروڑ روپیز دیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنے ملک میں جا کے جو بھی انہوں نے جدھر بھی لگانے ہیں، سڑکوں پہ لگانے ہیں یا لوگوں کو سیٹل کرنے میں لگانے ہیں یا آبادیوں کو ٹھیک کرنے میں یا فصلیں اگانے میں یا فیکٹریاں بنانے میں. تو 75 کروڑ از اے ہیوج اماؤنٹ، اور اس سے پاکستان بہت زیادہ اسٹیبل ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے. ہاؤ ایور اونلی ₹20 کروڑ ور پیڈ، لیونگ پاکستان فائنینشلی ڈپرائیوڈ آف ہر ڈیو شیئر. اب ڈیو شیئر کیا تھا؟ یہی کہ ان کو پیسے پورے دیے جاتے، لیکن صرف کیا دیا؟ 20 کروڑ روپے، اور بقایا جو پیسے بنتے تھے وہ سارے جو ہے نا وہ مسٹر گاندھی صاحب اپنے پیٹ میں جو ہے نا جمع کر کے بیٹھے رہے. اور جو انہوں نے 50 کروڑ دیا نا اتنے پریشر کے بعد انگریزوں کے کہ جی انگریزوں نے کہا دو پاکستان والوں کو دو، تو وہ بھی انہوں نے بہت ریلکٹنٹلی یعنی ہیزیٹیٹنگ وے کے اندر کہ او اچھا دے دیتے ہیں، آج دے دیتے ہیں، کل دے دیتے ہیں. اور اگر جو تھوڑے بہت دیے توڑ کے پیسے دیے، یعنی کبھی 2 لاکھ دے دیا، کبھی لاکھ دے دیا، کبھی 50,000 دے دیا، اس طرح کر کے انہوں نے توڑ کے پیسے دیے. تو آپ کو پتہ ہے توڑ کے جب چیز رقم ملتی ہے اور اتنا بڑا ملک تھا اس کو چلانا تھا، تو وہ تو سارا سمجھے کہ ڈیپتھ میں چلا گیا، کھانے پینے میں چلا گیا، اور وہ سب نا کٹھی رقم ملی ہوتی تو ایک وقت میں کافی سارے کام ہو سکتے تھے اور آسانی ہو سکتی تھی. تو یہ بس ان کی جو ہے نا نیتیں خراب تھیں انڈینز کی، یہ تو چاہتے نہیں تھے کہ انڈیا ٹوٹے اور پاکستانیوں کو ان کا حق ملے. انہوں نے تو پاکستانیوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا جب ہم انڈیا میں رہ رہے تھے، ہمارے بڑے ہم انڈیا میں رہ رہے تھے، تو انہوں نے تو بہت برا حال کیا ہوا تھا ہمارا. اب ان سے کیسے ان کے پیٹوں میں درد تھا کہ یہ تو جی ان کو الگ ملک مل گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو اللہ کے کرم سے ہمیں ملک ملا، نہیں تو یہ تو ہمیں ساری زندگی ایسے دبا کے رکھتے. ڈویژن آف آرمی اینڈ ملٹری ریسورسز ور بیسڈ آن 5:17 ریشیو، یعنی 5:17 کی ریشیو سے ہمیں وہ چیزیں ملنی تھیں.
یعنی اگر 17 چیزیں انڈیا رکھے گا، کیونکہ انڈیا ہمارے میں سائز سے بڑا تھا، ہمارے سائز سے پاکستان کے، اور ہم کم تھے، تو ہمیں 5-17 کی ریشو دی گئی تھی. یعنی اگر 5 لوگ ہیں تو ان کو 17 لوگ ہیں تو 5 رائفلز دی جائیں گی، ٹھیک ہے نا، ان 17 لوگوں کو. یا 5 گولیاں ہوں گی، 5 بندوقوں کے لیے 17 گولیاں دی جائیں گی. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی اس طرح انہوں نے ہر چیز کو ڈیوائڈ کیا تھا 5-17 کی ریشیو کے اندر. یعنی اس 5-17 کی ریشیو سے مراد یہ تھی کہ ملٹری اور آرمی کی جتنی بھی ریسورسز ہیں نا، اگر ان کے پاس ٹینک ہیں تو ان میں سے 5 ٹینک پاکستان کو ملیں گے اور 17 ٹینک جو ہیں وہ انڈیا رکھے گا. اسی طرح باقی گنز، اور اسی حساب سے اس میں یہ نہیں ہے کہ 5 گنز ہیں تو یا 20-25 گنز، اس میں سے 5 انڈیا اور 5 پاکستان اور 17 انڈیا رکھے گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر 5000 پاکستان رکھ رہا ہے تو 17,000 گنز جو ہے نا وہ انڈیا رکھے گا. تو اس لیے 5-17 کی ریشیو رکھی گئی تھی. ملٹری اور آرمی کی جتنی بھی ریسورسز تھیں اس کے اندر آپ آرمی ٹینکس کہہ سکتے ہو، آرمی کی گاڑیاں کہہ سکتے ہو، ان کے ٹرکس ہیں، ان کی جیپس ہیں، اور اس کے علاوہ اسلحہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ان کی ایمونیشن جو ہے نا، بارود وغیرہ کا جتنا سامان تھا، بم تھے اس میں گن پاؤڈر تھا جو بلٹس بنانے میں یا بم بنانے میں کام آتا تھا، بارود، اس کو ڈیوائڈ کیا گیا. اب آگے پڑھ لیتے ہیں ہم کہ پاکستان آلسو ڈڈ ناٹ انہیرٹ اینی آرڈیننس فیکٹری فار پروڈکشن آف ویپنز. اگر چلو ہمیں زیادہ اسلحہ یا چیزیں نہیں دی گئیں تو ہمیں کوئی آرڈیننس فیکٹری بھی نہیں دی گئی. ہماری ایریا کو اس طرح کاٹ کر الگ کر دیا گیا ہندوستان کی زمین سے کہ اس میں کوئی بھی اسلحہ بنانے کی فیکٹری نہ آ سکے. یعنی اس طرح ڈیوائڈ کیا گیا پاکستان کی زمین کو. اور آرڈیننس فیکٹری کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر اس ملک کی آرمی اور ملٹری کے لیے اسلحہ بنایا جاتا ہے، وہ چاہے ٹینکس ہوں، وہ چاہے بم ہوں، چاہے رائفلز ہوں یا بلٹس ہوں، یہ جو چیزیں بھی آتی ہیں نا آرمی اور ملٹری کے استعمال میں اسلحے کے طور پر، وہ یہاں بنتی ہیں. All assets like arms, ammunitions and vehicles were distributed according to the ratio, but it took time. اب یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ تو کی گئی لیکن اس میں بہت ٹائم لگا، جو کہ لگنا نہیں چاہیے تھا. There were 16 آرڈیننس فیکٹریز ان انڈیا بیفور پارٹیشن. پاکستان بننے سے پہلے، تقسیم سے پہلے، انڈیا میں تقریباً 16 آرڈیننس فیکٹریز تھیں جن میں ویپنز بنائے جاتے تھے، اور وہ انڈیا میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور بٹ آل آف دیم ور لوکیٹڈ ان انڈیا. وہ ساری کی ساری انڈیا کی طرف چلی گئیں. ڈیو ٹو دس undue advantage, the government of India agreed to pay for construction of one ordnance factory in Pakistan, although it took a long time to establish. اب انڈیا والے اتنے چلاک تھے، انہوں نے پہلے تو بارڈر لائنز ایسی بنوائیں کہ کوئی بھی آرڈیننس فیکٹری پاکستان کو نہ مل سکے. یعنی اسلحہ بنانے والی کوئی فیکٹری پاکستان کے حصے میں نہ آئے. اور جب ایسا انہوں نے کر لیا اور انگریزوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ تو غلط ہوا ہے، ان کو بھی ملنی چاہیے تھی پاکستان کو بھی ان فیکٹریوں میں سے کچھ نہ کچھ فیکٹریاں، تو کیا ہوا کہ انڈیا والوں نے منہ بنا کے کہا جی اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم نے ان کو نہیں نہ دی تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم ان کو خود بنا کر دے دیتے ہیں پاکستان کو. بے شک اس میں ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے، اسٹیبلش ہونے میں. آپ کو پتہ ہے اسلحہ بنانے کی فیکٹری بہت بڑی ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر وہاں ٹرینڈ سٹاف ہونے کی ضرورت ہے جو کہ اسلحہ بنائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کو بنا دیں گے، ان کے اپنے ملک میں ہم ان کو بنا دیں گے. یعنی یہ بھی انہوں نے اپنے سر سے اتارنے والی ہمیں بات کی. اب فورتھ پرابلم جو ہم پاکستان بننے کے بعد فیس کرنی پڑی وہ تھی دا ریور واٹر ایشو. ہمیں جو دریاؤں کا پانی مل رہا تھا نا، اور وہ دریا کہاں سے آ رہے تھے؟ وہ انڈیا میں سے آ رہے تھے، کیونکہ انڈیا کے پہاڑوں میں سے نکل رہے تھے اور وہ وہاں سے ہمارے تک آ رہے تھے. ریورز آر دا مین سورس آف اریگیشن ان پاکستان. پاکستان میں صرف دریا ہی تھے جو کہ نہری نظام کا حصے تھے. نہری نظام میں اریگیشن میں کیا آتا ہے؟ فصلوں کو پانی دینا. اس کے علاوہ نہریں، ہر گھر جو ہے نا، گھروں میں جو پانی جاتا تھا فریش واٹر، وہ بھی ادھر سے ہی لیا جا رہا تھا، اور فصلیں اگانے کے لیے بھی اسی پانی کو استعمال کیا جانا تھا. تو موسٹ آف دا ریور فلوئنگ انٹو پاکستان اوریجنیٹ فرام دا ایریاز that become part of India at the time of partition. اب پارٹیشن کے وقت جن ایریا جو اوریجن تھا اس دریا کے بننے کا، یعنی پہاڑوں کی چوٹیوں سے وہ دریا نکل رہے تھے، تو وہ علاقے سارے کے سارے جو ہیں نا وہ انڈیا کے طرف چلے گئے. اس تقسیم کے بعد انڈیا اسٹاپ دا واٹر سپلائی کمنگ ٹو ویسٹ پنجاب ان 1948. پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد ویسٹ والی سائڈ سے، شمال کی طرف سے جو ہے نا، مغربی سائڈ سے
ہمارا پانی روک دیا اس نے، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ جی میں پانی نہیں دوں گا پاکستان کو۔ اب آپ کہیں گے اتنا بڑا دریا فلو کر رہا ہے تو وہ کیسے روک سکتا ہے؟ تو اس نے آگے بند باندھ دیا اور دریاؤں کا رخ موڑ کر اپنے باقی علاقوں کی طرف لے گیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت مسئلہ ہوا، لوگوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں جن کو پانی کی ضرورت تھی۔ دس کازڈ اے سیویئر واٹر کرائسس اینڈ ملینس آف ایکرز آف کلٹیویٹڈ لینڈ واز ڈسٹرائڈ۔ کلٹیویٹڈ کیا ہوتی ہیں؟ جن کو بویا گیا ہو، جہاں بیج ڈالا۔ آپ کو پتہ ہے بیج ڈالنے کے بعد چھوٹی سبلنگز ہوتی ہیں، ان کو پانی کی ڈیلی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اتنا بڑا ملک ہے، ہر جگہ صرف ہم زراعت کے شعبے کو ہی لے کر چل سکتے تھے کیونکہ ہر بندے کو فصل اگانی آتی تھی، کسانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ تو اگر پاکستان کو سٹیبل کرنا تھا، پڑھے لکھے بھی لوگ اتنے نہیں تھے، تو اگر سٹیبل کرنا تھا تو سب سے اہم قدم جو تھا نا وہ یہی تھا کہ فصلیں اگاؤ تاکہ ہمارے کھانے پینے کا مسئلہ حل ہو سکے۔ اب انڈینس کو اس میں بھی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے کہا لو بھی یہ تو سٹیبل ہو جائیں گے، ان کی فصلیں سیدھی کھڑی ہو گئیں تو کھانے پینے کا ان کو مسئلہ نہیں رہے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے گھر میں کھانا پینا چل رہا ہو اور باقی پریشانیاں انسان برداشت کر لیتا ہے لیکن بھوکا نہیں رہ سکتا، تو یہ ان کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے پیچھے سے پانی بند کر دیا تاکہ ان کی کھڑی فصلیں تباہ ہو جائیں۔ ود دا ہیلپ آف دا ورلڈ بینک این ایگریمنٹ واز سائن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ان سپٹمبر 1960۔ اب دنیا میں ورلڈ بینک نے آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا، ہر وقت سود دیتا ہے لوگوں کو، لیکن سوائے اس ایک کام کے ہم نے ورلڈ بینک کی مدد سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا جس کو سنتاس معاہدہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کو کرنے میں ورلڈ بینک نے ہمارا ساتھ دیا اور انڈیا کو اس بات پر راضی کیا کہ تم جو ہے نا پانی، انڈس واٹر ٹریٹی یعنی سنتاس معاہدہ کہا جاتا ہے اس کو، تو تم پرووائڈ کرو گے پاکستان کو، اور پاکستان نے واٹر کی سیکیورٹی دے دی، پاکستان کو سیکیورٹی مل گئی کہ جی اب پانی اس کا انڈیا نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ورلڈ بینک بیچ میں پڑھ کے نا، جیسے کوئی محلے دار بیچ میں پڑھ کے دو بھائیوں کی لڑائی روک دیتا ہے، تو وہ ہمارا بھائی تو نہیں ہے انڈینس، لیکن انہوں نے کیونکہ وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں تو اس حساب سے میں ان کو بھائی بلا رہی ہوں۔ تو انہوں نے ورلڈ بینک والوں نے کہا کہ اب اس مسئلے کو ختم کریں کیونکہ یہ قدرتی طور پر دریا آپ کے ملک سے بہہ رہے ہیں تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ ان کا پانی روکیں۔ اگر وہ پاکستان سے بہہ رہے ہوتے نا تو پاکستان کو بھی حق نہیں تھا کہ وہ آپ کا پانی روکتا۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا یہ سنتاس معاہدہ سپٹمبر 1960 میں، یہ بہت امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، ابھی یاد کریں گے تو آپ کی یہ 10th تک یہی ڈیٹس آپ کو یاد رہنی چاہیے کیونکہ یہی بار بار یہی آپ کو پڑھایا جائے گا۔ اور اس معاہدے کے تحت یہ طے پایا کہ 3 دریا جو ہے نا وہ پاکستان کے پاس رہیں گے اور 3 دریا جو ہے نا وہ انڈیا اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ اور انڈیا کے پاس جو دریا دیے گئے نا وہ 3 کون سے تھے؟ وہ ایسٹ کی طرف سے مشرقی دریا تھے جن میں راوی، بیاس اور ستلج ہے، ٹھیک ہے۔ اور ادھر جو اگر ہم دیکھیں تو یہاں ہمیں ملا انڈس ریور ملا، ہمیں جہلم ملا اور چناب ملا۔ انجسٹ ڈویژن بائی ریڈ کلف۔ اب آپ سوچ رہے ہو کہ اوپر دریاؤں کے بارے میں کہ اس سے کیا فائدہ ہوا، تو بچوں سے یہ فائدہ ہوا، آپ دیکھو راوی، بیاس اور ستلج کے اندر جو ہے نا اکثر آپ دیکھو تو اتنا زیادہ پانی نہیں آتا، لیکن جب بارشیں ہوتی ہیں اور انڈیا میں سیلاب آتے ہیں نا تو پھر وہ اتنے چلاک ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی علاقوں کو سیلاب سے بچانا ہوتا ہے تو وہ پانی کھول دیتے ہیں ادھر سے اور ہمارے علاقے جو ہیں نا وہ سیلاب زدگی میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہم نے تو معاہدہ کیا، اب ہم پانی نہیں روک سکتے تو اب ہم پانی بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور روٹین میں جب ہمیں نارمل پانی چاہیے ہوتا ہے تو اس وقت یہ بہت کم پانی پیچھے سے چھوڑتے ہیں، باقی سارا پانی جو ہے نا اپنے علاقوں کو دیتے ہیں گرمیوں کے اندر۔ تو اب جو جہلم اور انڈس اور چناب ہے وہ راوی کے مقابلے میں انڈس میں، جہلم میں اور چناب میں کافی اچھی مقدار میں پانی ہوتا ہے۔ اب 5th ون جو ہمیں پریشانی تھی وہ انجسٹ ڈویژن بائی ریڈ کلف تھی۔ اب ریڈ کلف جو تھا نا وہ اس کو کہتے ہیں سرل ریڈ کلف، اور یہ بہت برا انسان تھا، یہ برطانیہ کا ایک جج تھا، ٹھیک ہے نا، اور جج تو نہیں کہہ سکتے، وکیل تھا یہ، اور اس کے ذمے لگایا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ تھا جس نے نگرانی کی تھی کہ پاکستان کو پاور دینے کے لیے قائد اعظم کو پاور دے دی جائے کہ جی یہ لیجیے پاکستان آپ کا، ایک ڈاکیومنٹ اس کے ذمہ لگایا تھا برطانوی حکم نے۔ وہ بہت بہترین انسان تھا جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، وہ مسلمانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا، اپنے دل کے اندر نرمی رکھتا تھا۔ لیکن یہ جو تھا نا سائرل ریڈ کلف، یہ بہت
برا انسان تھا، کیونکہ اس کی ذمہ داری ماؤنٹ بیٹن نے لگائی کہ تم جاؤ اور حد بندیاں کرو، یعنی بارڈر لائن جو ہے نا انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں ایک بارڈر لائن کھینچ دو، تاکہ انڈیا کو پتہ چل جائے کہ اس کے کون سے علاقے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ اس کے علاقے کون سے ہیں۔ تو اب اس نے کیا کیا، اکارڈنگ ٹو دا 3 جون پلان آف 1947 a boundary commission was set up under Sir Cyril Radcliffe, a British judge, to draw the boundaries of the two new states۔ اب ان دو نئے ملکوں کی یعنی انڈیا اور پاکستان کی باؤنڈریز کے اندر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اسی ریڈ کلف کو بھیجا گیا۔ اس کا پورا نام سر سیرل ریڈ کلف تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ انگریزوں کا جج تھا، ایک برطانوی جج تھا، جس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لگائی تھی کہ تم جاؤ۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کون ہے؟ وائس رائے انڈیا کے۔ تو اس نے کیا کیا، اکارڈنگ ٹو میوچل کانسینٹ آف بوتھ اسٹیٹ، بنگال اینڈ پنجاب ور ٹو بی ڈیوائڈیڈ ایز پر دا مسلم اینڈ نان مسلم میجورٹی ایریاز۔ اب ڈویژن کیسے کی جا رہی تھی کہ جو علاقوں میں زیادہ مسلمان ہیں وہ علاقہ انڈیا کو دے دیا جائے، بنگلہ دیش کا اور پنجاب کا، ٹھیک ہے، اور بنگلہ دیش میں جو مسلمانوں کے علاقے ہیں وہ سارے پاکستان کو دیے جائیں، اور جو پنجاب میں مسلمانوں کے علاقے ہیں وہ بھی پاکستان کو دیے جائیں۔ جیسے کہ اب ہمارے دو پنجاب ہیں، ایک جلندھر ہے اور ایک ہمارا یہ پنجاب ہے۔ تو جلندھر سکھوں کے پاس ہے، کیونکہ وہاں پاکستانیوں مسلمانوں کی آبادی نہیں تھی، تو اس لیے وہ سکھوں کی آبادی تھی، ان کو دے دیا گیا، اور ہماری آبادی جو ہے اس والے پنجاب میں زیادہ تھی، تو یہ پنجاب پاکستان والا ہمیں دے دی گئی۔ اسی طرح بنگلہ دیش کو دو جگہوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس میں آدھے بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی جو آبادی تھی اس کو مسلمان مشرقی پاکستان بنا دیا گیا، اور باقی بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش ہی رہنا دی گیا، انڈیا کا حصہ بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے ڈویژن کی کہ جہاں مسلمان کی میجورٹی زیادہ ہے وہ مسلمانوں کو دیں، اور جہاں نان مسلم ہے وہ میجورٹی ایریاز جو ہے نا انڈینز کو دے دیں۔ ہاؤیور تھرو اے میوچل کانسپریسی، اور اس بات کے اوپر دونوں کانسنٹ دونوں سے لیا گیا تھا، دونوں سے اجازت لی گئی تھی، دونوں ملکوں سے، انڈیا سے اور پاکستان سے، کہ بھی ہم ایسا کرنے لگے ہیں۔ تھرو اے میوچل کانسپریسی سر ریڈ کلف انکلوڈ سب امپورٹنٹ مسلم میجورٹی ایریاز ان انڈیا انکلوڈنگ کشمیر، گرداسپور اینڈ فیروزپور آن دا 16 اگست 1947۔ اب پاکستان کو بنے ہوئے صرف 2 دن ہوئے، یعنی 16 اگست 1947 کا دن ہے، اور اس سیرل ریڈ کلف نے کیا ہے کہ یہ انڈینز کے ساتھ مل گیا، اور ان کی آپسی ملی بھگت میں، یعنی انڈینز کے ساتھ اس نے رشوت کھائی یا کسی بھی انہوں نے کوئی چیز اس کو آفر کی ہوگی، تو یہ ان کے ساتھ مل گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس نے 2 نمبری کیا لگائی پاکستان کے ساتھ کہ ہمارے بہت امپورٹنٹ علاقے تھے کچھ، جن میں کشمیر ہے، گرداسپور ہے اینڈ فیروزپور ہے۔ ان تینوں علاقوں میں میجورٹی ایریاز تھے، بہت زیادہ مسلمان آباد ہے، جیسے کہ آپ کشمیر میں دیکھ لو، ایک چپے چپے میں مسلمان آباد ہے۔ تو وہ یہ تینوں امپورٹنٹ علاقے ہم سے ختم کروا کے تو یہ اس نے ان کی باؤنڈریز میں ڈال دی، یعنی انڈیا کو دے دیے۔ دا ریزلٹ آف دا باؤنڈری کمیشن ور اناؤنسڈ آن اگست 17 1947 بائی لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس جب کاغذ پہنچایا گیا کہ جی اب آپ اعلان کریں، 3 دن گزر گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے، ان دونوں کے سامنے اعلان کر دیا، محمد جناح بھی بیٹھے ہوئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور گاندھی بھی بیٹھا ہوا ہے، تو ان دونوں کے سامنے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پڑھنا شروع کیا، جی تمہارے پاس یہ علاقے دے رہا ہوں، تمہیں یہ دے رہا ہوں، تمہیں یہ دے رہا ہوں، تمہیں یہ دے رہا ہوں۔ تو اب ہوا کیا، اینڈ کیم ایز اے شاک ٹو مسٹر جناح ہو ڈکلیئرڈ دیم رانگ اینڈ انجسٹ۔ اب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ادھر ہی انہوں نے روک دیا قائد اعظم نے کہ یہ کیا بول رہے ہیں آپ، بیچ میں سے فیروز پور اور یہ ہمارا کشمیر اور گرداسپور، یہ آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں، یہ تو ہمارے علاقے، یہاں میجورٹی ہے ہماری سب سے زیادہ مسلمانوں کی۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھی شوق لگا اور قائد اعظم کو بھی شوق لگا، کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ مسلمانوں کے حق میں بات کیا کرتا تھا، اور قائد اعظم نے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے یا ناانصافی ہوئی ہے اور یہ غلط ہے۔ دا ایشو آف جموں اینڈ کشمیر از اسٹل اے بون آف کنٹینشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ آج بھی جو ہڈی کہتے ہیں نا کباب میں، جس کو ہڈی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کباب کھا رہے ہیں اور منہ میں آپ کی ہڈی آ جائے، آپ کو کتنا برا لگتا ہے، تو ہمارے لیے ہمیں یہ پاکستان ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں جب بھی کشمیر یاد آتا ہے نا ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارا حصہ تھا، ہمارے پاکستان کا حصہ تھا، ہمارے پاکستان کے جسم کا حصہ تھا، اس کا باڈی پارٹ تھا، جو کہ سمجھ لے کہ دل تھا ہمارے پاکستان کا، وہ انڈیا کی طرف چلا گیا۔
اور اس بات پر آج تک لڑائی چل رہی ہے، جو کہ آپ سب ٹی وی پہ روز دیکھتے ہو کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا ہے اور زیادتی کی جا رہی ہے، اور یہ غلط کیا گیا ہے ہمارے ساتھ صرف اور صرف اس سائرل ریڈکلف کی وجہ سے کہ اس نے لالچ میں آ کر اپنی جو ہے نا اتنی بڑی تقسیم کو خراب کیا، اور اس نے انجسٹ کیا اس ساری چیزوں کو۔ اب سکستھ جو ہمیں پرابلم آئی پاکستان کے بننے کے بعد وہ یہ تھی کہ مرجنگ آف دا پرنسلی اسٹیٹ۔ اب پرنسلی اسٹیٹ کیا ہے؟ مرج کرنا پرنسلی اسٹیٹ کو، جہاں پر نوابوں کی حکومت تھی، جہاں پر چھوٹے چھوٹے شہزادے رہا کرتے تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ٹھیک ہے نا، نہ وہ انڈیا تھا نہ وہ پاکستان تھا، بلکہ وہ ایک چھوٹے چھوٹے سے ملک آپ کہہ دیں یا ریاستیں کہہ دیں، کہ وہ وہاں کے رہنے والے جو بادشاہ تھے یا جو وہاں کے شہزادے تھے وہ اتنے امیر تھے کہ ان کو کسی انڈیا یا پاکستان کی حکومت کی ضرورت نہیں تھی، ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، تو وہ اپنی ایک رعایا کے ساتھ جو ہے نا اپنی حکومت چلایا کرتے تھے۔ ڈیورنگ دا برٹش رول، برطانوی دور میں دیر ور آلموسٹ 565 پرنسلی اسٹیٹ ان انڈیا۔ انڈیا میں تقریباً 565 ایسی ریاستیں تھیں جو کہ انڈیا کے انڈر تو نہیں آتی تھیں حکومت کے، لیکن وہ خود سے اپنی اپنی ریاستیں چلا رہے تھے۔ دیز ہیڈ اے اسپیشل کانسٹیٹیوشن اسٹیٹس اینڈ ور ناٹ اے پارٹ آف برٹش انڈیا۔ اب کیونکہ یہ ریاستیں خود مختار تھیں، ان کے بادشاہوں کے پاس اتنے پیسے تھے کہ یہ انڈیا کی حکومت کے انڈر آتے ہی نہیں تھے۔ بے شک ان کے علاقوں میں ضرور تھیں یہ ریاستیں، لیکن ان کی وہ بات نہیں مانتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اپنا ہی بہت پیسہ تھا، نہ یہ حکومت سے کبھی کچھ مانگنا پڑا ان کو، نہ ان کو ضرورت تھی۔ تو اسی وجہ سے جب ہندوستان پر برطانیہ والوں نے قبضہ کیا تو وہ ان ریاستوں پر قبضہ نہیں کر سکے، کیونکہ اگر یہ انڈیا کا حصہ ہوتی نا انڈیا کی حکومت کا، تو یہ بھی انگریزوں کے حصے میں چلی جاتی یا ان کی حکم مانتی۔ اب کیونکہ یہ ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، یعنی یہ اس دور میں انگلینڈ اور یہ جو ہے نا یورپ میں پلے بڑھے تھے، اور ان کے پاس بڑی جائیدادیں تھیں یہاں بھی اور UK وغیرہ میں بھی، تو اس لیے برطانوی جو تھے نا وہ بھی ان سے ڈرا کرتے تھے کہ بھی یہ بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، ان سے نہیں ہم ٹکر لے سکتے۔ ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن دا رولر آف دیز اسٹیٹس ور گیون دا رائٹ ٹو چوز ٹو بی اے پارٹ آف آئدر انڈیا اور پاکستان۔ اب جب پاکستان انڈیا کو تقسیم کیا گیا تو برطانوی حکومت نے ان ساری 565 ریاستوں کے شہزادوں بادشاہوں کو اکٹھا کیا ایک جگہ، اور ان کو کہا کہ ہم آپ کو یہ آزادی دیتے ہیں جیسے آپ انڈیا میں اپنی آزادی سے رہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اب آپ کی مرضی ہے جتنی جائیداد آپ کی انڈیا میں موجود ہے نا، اگر آپ انڈیا میں رہنا چاہتے ہو گڈ، ویل اینڈ گڈ، اگر آپ پاکستان جانا چاہتے ہو تو ہم جتنی جائیداد آپ کی یہاں ہے آپ کو وہی سب کچھ ٹرانسفر کر دیتے ہیں پاکستان کے اندر، تو آپ آزاد ہیں اس چیز کے لیے، چاہے تو آپ انڈیا میں رہنے، چاہے تو آپ پاکستان چلے جائیں، اس کا فیصلہ آپ خود کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ Most of these states had decided about their future by August 1947۔ اب ان میں سے بہت ساری اسٹیٹس نے جو ہے نا یہی فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ افیلیشن چاہتی ہیں یا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ Out of all these 14 states were affiliated with Pakistan including Kalat, Kharan, Lasbela, Makran in Balochistan, Amb, Chitral, Dir, Fulra and Swat in KPK, Hunza Nagar in Gilgit Baltistan, Khairpur, Umarkot in Sindh and Bahawalpur in southern Punjab۔ اب 565 یعنی 565 اتنی بڑی بڑی ریاستوں میں سے صرف 14 ریاستوں کو اجازت دی گئی کہ وہ پاکستان کے اندر انٹر ہو جائیں یا ان کے ساتھ افیلیٹ کر لیں یا ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، باقیوں کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے نا، ان کو زبردستی ان پر جو ہے نا قبضہ کر لیا گیا ان ریاستوں کے اوپر، تاکہ یہ پاکستان لوگوں کے ساتھ افیلیشن نہ کر سکیں، ان کے ساتھ میل ملاپ نہ کر سکیں، ان کے ساتھ رہنے کا ارادہ نہ کریں۔ جو ہمیں 14 ملی نا ان 565 ریاستوں میں سے، ان میں جو بلوچستان میں موجود ہیں ریاستیں، ان میں کلات ہے، خاران ہے، لسبیلا اور مکران، یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے کہ بلوچستان کی جو ریاستیں ہمیں پرنسلی اسٹیٹ ملی ہیں ان میں 4 ریاستیں ہیں۔ اب KPK یعنی پشاور میں جو ہمیں ریاستیں ملی ہیں ان میں تقریباً 5 ریاستیں، جن میں امب، چترال، دیر، فلرا اور سوات آتی ہے، اور سندھ کے اندر جو ریاستیں ہمارے حصے میں آئیں، یا سوری پہلے گلگت بلتستان کی ذکر کر لیتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں ہمارے پاس ایک ہی ریاست آئی جسے ہنزا نگر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں بادشاہ رہا کرتے تھے، یہ ہمارے حصے آئی۔ اور پھر سندھ کے اندر 2 ریاستیں آئیں ہمارے پاس، جن میں خیرپور اور عمر کوٹ شامل ہیں، اور پنجاب کے اندر صرف بہاول پور ان ساؤدرن
पंजाब के अंदर, हमारे ना जनूबी पंजाब के अंदर सिर्फ बहावलपुर की स्टेट, और नवाब ऑफ बहावलपुर जो है ना उसकी पिक्चर भी मैं अभी आपको यहाँ दिखाती हूँ कि वो उन्होंने कितनी मदद की थी जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तानी अवाम की कितनी मदद की, पाकिस्तानी हुकूमत की कितनी मदद की, कितने पैसे उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिए। अब बाकी जो हमारी प्रॉब्लम्स रह गई हैं उसको हम जो है कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो जो है ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है ना लंबी हो गई है। तो ये 6 वाला जो पार्ट है ना, मर्जिंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट, इसमें कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और रोल ऑफ नवाब बहावलपुर, और इसके अलावा हमारे जो भी रोल ऑफ खान ऑफ कल्लात वगैरह, ये सब, और टोटल जो 9 पॉइंट्स हैं ये हम क्लियर कर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।